اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الحارث الاعور قال مررت في المسجد فاذا الناس يخوضون في الحديث فدخلت على علي رضي الله تعالى عنه فاخبرته فقال او قد فعلوها قلت نعم۔ حضرت حارث سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں مسجد میں سے گزرا تو لوگ بات چیت میں مشغول تھے، دنیاوی باتیں کر رہے تھے۔ مسجد سے گزرا تو مسجد میں لوگ فضول باتیں کر رہے تھے، دنیاوی باتیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت حارث تابعی ہیں، تابعی، اور حضرت ابھی اور بھی صحابہ تھے، لیکن چونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کو آقا جی نے باب مدینۃ العلم ارشاد فرمایا ہے، اس لیے آپ پھر ان کے پاس گئے تو ان کو عرض کیا حضرت میں تو بڑا حیران ہو گیا ہوں، مسجد سے گزرا ہوں لوگ باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ مسجد میں باتیں کرتے ہیں۔ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کتاب اللہ فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکمکم ما بینکم هو الفضل لیس بالحذل من ترکه من جبار قسمه اللہ ومن ابتغى الهدى في غیرہ وعد اللہ وهو حبل اللہ متین وهو الذکر الحکیم وهو صراط المستقیم هو الذی لا تزیغ به اهواء ولا تلتبس به الالسنہ ولا یشبع منه العلماء ولا يخلق عن کثرة ردی۔ حضرت اور فرمایا آگاہ رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان قریب فتنے ہوں گے، مسجدوں میں یہی بات ہوگی، غیبت، چغلی، فراڈ، بے ایمانی، دھوکے، اب مسجد میں یہی چیزیں ہونی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی مسجدوں کو اس سے پاک بھی کر سکتے ہیں، ان فتنوں سے، ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہم بچ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اس سے رہائی کی سبیل ہے، ایک راستہ ہے کہ تم لوگ بچ جاؤ، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن پر عمل۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے لیے اگلوں کی خبریں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ ہم پچھلے بھی دیکھ لیں، جتنے ہمارے سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں، پچھلی قومیں گزر چکی ہیں حضرت جی، وہ تمام کا تمام تذکرہ اللہ نے عبرت کے لیے رکھا ہے۔ پھر فرمایا تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ارلم پرلم ہو جائے، اس کے بارے میں ساری رہنمائی اللہ نے قرآن میں دے دی۔ قرآن فیصلہ کن ہے، وہ غیر درست نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دے گا۔ حضرت قرآن بالکل سچی کتاب ہے، جو قرآن کو چھوڑے گا ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں اگر دین کی تبلیغ کرتا ہوں حضرت صاحب، میرے تبلیغ کی وجہ سے دین قائم نہیں ہے، میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، میں نبی کا فرمان پڑھتا ہوں، میری وجہ سے قرآن نہیں ہے، قرآن کی وجہ سے ہم ہیں، دین کی وجہ سے ہم ہیں، ہماری وجہ سے دین نہیں ہے۔ اللہ ہمیں مار کے کوئی اور لے آئے گا۔ دین کے اوپر جو بھی زبردست کر کے عامل رہا، حضرت دین کبھی اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اگر دین کے اوپر عامل رسوا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے پھر دین نے تجھے پال کے رکھا ہے نا، تو نے تو دین کو نہیں سنبھال کے رکھا نا، دین تجھے پال کے بیٹھا ہے، اور جو اس کے بغیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ قرآن چھوڑ کے کوئی ہدایت ڈھونڈنا چاہے، پوری کائنات میں نہیں، پوری کائنات گمراہ ہے، صرف راہ ہدایت پر اللہ اور اس کے رسول اور ان کے فرامین، بس جو ان کے نشانات کے مطابق چلا، احکام کے مطابق چلا، وہی ہدایت پر ہے، باقی ساری دنیا کی دنیا گمراہ ہے۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ حکمت والا ذکر ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خیالات بگڑتے نہیں۔ آج تک قرآن پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوا کہ میں نے قرآن کی سورہ رحمان پڑھی اور میں دماغ سے خالی ہو گیا، میں پاگل ہو گیا، میرے دماغ کے اندر آیا، میں نے مار دیا۔ میں نے یاسین شریف پڑھی، میں نے سورہ ملک پڑھی، میں نے جناب فلانی صورت پڑھی، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے مجھے قتل کرنے کا خیال آ گیا، گمراہی کا خیال آ گیا، چوری کا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا قرآن
وہ جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی. پوری کائنات کا کلام اور ہے، میرے رب سونے کا کلام اور ہے. اس کا اعجاز، اس کا مقام، اس کا ایک قوت وہ اپنی. اور فرمایا جس سے علماء سیر نہیں ہوتے. ہزاروں سال ہو گئے، لاکھوں سال ہو گئے، علماء قرآن کی تفسیر کرتے 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 کہیں پر آج تک میں نے نہیں پڑھا جناب جو ہم نے تفسیریں کر دی اس کے بعد حرف آخر ہے یہ، اس کے بعد تفسیر نہیں ہو سکتی. نا 3.5 لاکھ کے قریب اب تفاسیر موجود ہیں. 3.5 لاکھ تفاسیر قرآن کی، لیکن اب بھی علماء کہتے ہیں قرآن علم کا سمندر ہے، اس کی تفسیر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، ختم نہیں ہو سکتی. پھر قرآن وہ ہے جو دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا. جتنا مرضی آپ قرآن کو پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں، ہر دفعہ پڑھنے کا مزہ اپنا ہی ہوتا. فرمایا ولا ينقع عجائبه والذي لم تنتهي الجن اذا سمعته ہوتا قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ومن قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث اسناده مجهول وفي الحارث مقال. اور جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، قرآن پاک کے اندر عجائبات ہیں مسلسل نظر آتے جا رہے ہیں. قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو صلاحیت کی راہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا ثواب پائے گا، جو اس پر فیصلہ کرے گا منصف ہوگا، جو اس کی طرف بلائے گا وہی سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. حضرت قرآن کا فیصلہ سچا، قرآن کی زبان سچی، قرآن کے اوپر سب سے جو بات یہ اہم ترین کی گئی، قرآن کا پڑھنے والا فتنے باز نہیں ہوتا. بات سچی کرے گا، بات سیدھی کرے. حضرت یہ نہیں ہوتا کہ جب اگلے کی باری آ جائے تو اگلے کی باری تو میرے جناب قانون کے تقاضے کچھ اور ہو جائیں، اور جب میری باری آئے ہاں جی تو پھر تقاضے کچھ اور ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. تقاضے ایک برابر رہیں گے، اگلی کی باری ہو میری باری ہو، تقاضے ایک جیسے رہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے.